اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو آگ کو پاک بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو چھری گلے پہ پھرا دی جائے کاٹتی نہیں ہے۔ ارے میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ختم ہو گئی تھی نا لائف، بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اب اور کیا بچتا ہے؟ مگر اللہ نے صرف کنویں سے نہیں نکالا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ حضرت میرا رب اور مکے والو، تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ اللہ نہیں دیکھتا آپ ماربل پر سجدہ کر رہے ہیں یا مٹی پر۔ اللہ نہیں دیکھتا آپ کی شکل و صورت کو، یہ دنیا ہے جو آپ کو ان سب چیزوں سے جج کرتی ہے، آپ کا ظاہر دیکھتی ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے آپ کا باطن کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ دیکھتا ہے آپ کے ایمان کو، دل میں چھپی آپ کی محبت۔ اللہ نہیں دیکھتا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کیا تم نے کسی کو اسلام کی دعوت دی، جو یہ سن رہے ہیں نا وہ گواہ رہیں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے، نماز پڑھنے، اسلام کے ستونوں کی پابندی کرنے، نیکی کرنے اور اللہ کی رضا اور رحمت کے حصول کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور حرام سے بچانے والا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ یا اللہ مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، کیونکہ تیرے سوا میرا حال سننے والا اور کوئی بھی نہیں۔ اپنے قرابت داروں کی کمزوریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتوں پر باتیں بنانے والے، خود کو خاندانی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والے کبھی بھی عزت دار نہیں ہوتے۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، مگر جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، سو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ